ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، انسانوں کی اس آبادی میں ازل سے اندیکھی مخلوقات کا تصور رہا ہے۔ اب خواہ وہ جنات کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں یا خلائی مخلوق جیسی پراسرار چیزوں کے متعلق ہوں، لیکن آج کی اس دنیا میں ان دونوں مخلوقات سے انکاری افراد کو لا علم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی تو خود سائنسدانوں کے لاکھوں تجربات نے دنیا کو ان مخلوقات کے ہونے کا ثبوت دیا، تو کبھی خود ان مخلوقات نے اس کرۂ ارض کے باسیوں کو اپنے ہونے کی اطلاع دی، جس کی حالیہ مثال روئے زمین پر جگہ جگہ نظر آنے والے مونولیتھس ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خلائی مخلوق کی طرف سے زمین کے مختلف حصوں میں رکھے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، دنیا بھر میں سنسنی پھیلانے والے یہ عجیب و غریب ستون، جسے سب سے پہلے امریکی ریاست یوٹا کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع دور دراز صحرا میں دیکھا گیا تھا، اور جس کے ڈھانچے کی تصاویر اور ویڈیوز دنیا بھر میں وائرل ہو گئی تھی، لیکن سامعین جیسے ہی اس پراسرار ڈھانچے کا پوری دنیا میں چرچا ہوا تو حیران کن طور پر اس ڈھانچے کو اس جگہ سے غائب پایا گیا جہاں اسے پہلی دفعہ دیکھا گیا تھا، جس کے بعد دنیا بھر میں لوگ اس پر کیا سارائیاں کرنے لگے۔ کسی نے اس کو خلائی مخلوق کی کارستانی قرار دیا تو کسی نے اسے 1968 کی ایک سائنس فکشن فلم 2001 اسپیس اوڈیسی کے ایک منظر سے مشابہ قرار دیا، جبکہ بعض افراد کا کہنا تھا کہ یہ کسی فنکار کا فن پارہ ہے اور کوئی اسے شیطانی علامت کے طور پر متعارف کروا رہا ہے، کیونکہ یہ صرف امریکی ریاست یوٹا میں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر اس وقت دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا جب امریکی صحرا میں غائب ہونے کے بعد ایسا ہی چمکیلا دھاتی ستون یا ڈھانچہ یورپی ممالک رومانیہ، نیدرلینڈ اور پھر برطانیہ میں نظر آیا۔ نیوز رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ آہنی ڈھانچہ تکون شکل کا ہے، جس کی اونچائی 10 فٹ جبکہ چوڑائی 18 انچ ہے، جبکہ کیلیفورنیا کے پہاڑ پر نظر آنے والا مونولیتھس ریاست یوٹا میں نظر آنے والے مونولیتھس سے الگ ہے اور یہ زمین سے بھی منسلک نہیں ہے، جبکہ اس کا وزن 200 پاؤنڈ ہے جسے ہلانا انتہائی آسان ہے۔ رومانیہ اور نیدرلینڈ میں بھی یہ پراسرار دھاتی ڈھانچہ نظر آنے کے بعد غائب ہو گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں دریا کنارے ایک شخص کو ورزش کرتے ہوئے دھات سے بنا 10 فٹ لمبا تکونی ستون نظر آیا۔ مقامی حکام کی جانب سے بھی دریا کنارے ایک پراسرار ستون کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے، جسے سکریو کے ذریعے نصب کیا گیا ہے، جبکہ اس کو لگانے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ دوستو، یاد رہے کہ ایسا ہی پراسرار دھاتی ڈھانچہ گزشتہ ماہ سب سے پہلے جب امریکی ریاست میں نظر آیا تو ایک غیر معروف آرٹ کمپنی نے یوٹا کے صحرا میں ملنے والے دھاتی ڈھانچے کی تصویر سوشل میڈیا پر لگا کر اس کی قیمت 45,000 امریکی ڈالر بھی لگا دی۔ تاہم انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے دور دراز صحرا میں انہوں نے نصب کیا تھا یا پھر انہوں نے اسے تخلیق کیا ہے، جبکہ رومانیہ میں نظر آنے والی یہ انوکھی چیز 1968 کی مشہور سائنس فکشن فلم 2001 اسپیس اوڈیسی کی یاد دلاتی ہے۔ اس فلم میں بھی اسی طرح کا خلائی ستون دکھایا گیا تھا۔ رومانیہ کے میئر کا کہنا ہے کہ مجھے یہ خیال پسند آیا کہ کچھ خلائی نوجوان ان مونولیتھس کو دنیا بھر میں لگا رہے ہیں۔ اس سے قبل فیس بک پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کو اعزاز محسوس کرتے ہیں کہ خلائی مخلوق نے ہمارے شہر کا انتخاب کیا، مگر یہ بہتر ہوتا کہ پہلے وہ مقامی پرمٹ حاصل کر لیتے۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ میں اس ستون کے غائب ہونے سے متعلق ایک فوٹوگرافر نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں پراسرار حرکت محسوس کی گئی ہے، اور دوسری طرف عوام کو پرسکون رکھنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں اس کو لگانے والا شخص سامنے آ گیا ہے اور اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ سب اس نے محض تفریح کے لیے کیا ہے، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ یہ جگہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جائے گی۔ لیکن جب یہ ستون وہاں سے بھی غائب ہوا تو یہ خیال پیش کیا گیا کہ جس نے بھی اسے لگایا اسے قانونی نتائج کا سامنا ہوگا، کیونکہ قانونی منظوری کے بغیر کسی کی جگہ پر خواہ وہ گورنمنٹ کی ہو یا پرائیویٹ، ہم اس طرح کے سٹرکچر کی اجازت نہیں دیتے۔ دوستو، یہ تمام بیان کردہ وہ واقعات ہیں جن کی بدولت لوگوں کے شک و شبہات دور کیے گئے، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ رومانیہ کا میئر اسے اپنے لیے اعزاز تصور کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مونولیتھس واقعی کسی خلائی مخلوق کی جانب سے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلائی مخلوق سے متعلق سب سے زیادہ واقعات امریکہ میں ہی کیوں پیش آتے ہیں؟ تاہم اگر مان لیا جائے کہ ان خلائی مخلوق کو امریکہ کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ ہے
तो दोस्तों याद रहे कि जैसे पहले भी बयान किया गया कि इस नए मंसूबे का तस्वुर स्पेस ओडेसी से लिया गया था, जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए किसी कमाल से कम नहीं थी, क्योंकि उस फिल्म में 20वीं सदी के आखिर में दुनिया को कुछ इस तरह दिखाया गया था कि मुकम्मल तौर पर जिद्दत से भरपूर टेक्नोलॉजीज वाला ये दौर इंसानों पर कायनात के बहुत से राज जाहिर कर देगा कि जब इंसान दुनिया की हर छुपी और जाहिर चीजों पर रसाई हासिल कर लेगा, जबकि इंसानों को इन तमाम चीजों तक पहुंचाने का जरिया एक मोनोलिथस यानी एक पिलर नुमा चीज है जो इंसानों की रहनुमाई कर रही है और इंसानों की तरक्की का बायस है। इस फिल्म का आगाज चिंपैंजियों से होता है जो फरसूदा हालत में इधर उधर भटक रहे होते हैं। न उनके पास खाने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम होता है और न दूसरी मखलूकात से लड़ने के लिए कोई ताकत या हथियार। लिहाजा यूं ही बेबसी के आलम में इधर उधर फिरते ये चिंपैंजी अचानक अपने सामने एक ऐसे ही मोनोलिथस को देखते हैं जैसा कि मौजूदा दौर में जा बजा ये देखे जा रहे हैं, और वो चिंपैंजीज इन मोनोलिथस को हैरान कुन अंदाज से देखते और परखते हैं कि अचानक इनकी दुनिया बदल जाती है। वो चिंपैंजी मॉडर्न दौर में कदम रख चुके होते हैं और डार्विन के नजरिए इर्तिका पर पूरा उतरते हुए इंसानों किसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और खलाई सफर तक रसाई हासिल कर लेने के बाद चांद तक भी पहुंच जाते हैं, जहां वो इसी मोनोलिथस को देखते हैं। दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग इस मोनोलिथस की तस्वीर लेने लगते हैं कि सूरज की शुआएं इस पर पड़ती हैं, और एक दफा फिर वो चिंपैंजी जो पहली दफा इस मोनोलिथस को देखने के बाद मॉडर्न दौर में कदम रखते हैं, अब दोबारा वो इसी मोनोलिथस को देखने के बाद एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जो पहले से भी ज्यादा मॉडर्निज्म के तकाजों पर पूरा उतर रही होती है। यानी वाज़े तौर पर इस बात को जाहिर किया जा रहा है कि जब भी इस कुरे अर्ज के बासियों को वो मोनोलिथस नजर आएगा, तब इंसान मजीद तरक्की याफ्ता होता जाएगा और एक ऐसी नई दुनिया में कदम रख लेगा जो पहले की निस्बत बिल्कुल तब्दील होगी। और यही मौजूदा दौर में होता नजर आ रहा है। दुनिया भर बशमूल पाकिस्तान के हर जगह डिजिटल निजाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। इंसानों के मुकम्मल तौर पर मामूलात जिंदगी को डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसके अलावा भी हजारों इजादात या दरियाफ्तें इंसान को चांद से भी आगे ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। जी तो दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।